الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین کرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ محترم مہینوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اہل سنت والجماعت کے حلقوں میں صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کے تذکرے کرنے کا رواج ہے۔ اسی مناسبت سے آج سے انشاءاللہ خلفائے راشدین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی امامت کرنے والے اور خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے والے 4 مشہور صحابہ کرام کی زندگیاں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے 3 باتیں ہم سب کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اہل سنت والجماعت کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کے میں اور آپ حامل ہیں تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اگر وہ خصوصیات ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم سنی بھی نہیں ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک بات یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے صحابہ کرام سے بھی محبت کرنا، صحابہ کرام کی بھی اتباع کرنا، اور اہل بیت سے بھی محبت کرنا اور اہل بیت کی بھی اتباع کرنا۔ نبی پر ایمان لانے والی جو جماعت باہر تھی، گھر کے باہر تھے، جن سے نبی کا خون کا رشتہ نہیں تھا، جن سے نبی کا دین کا رشتہ تھا، ایسے مسلمانوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، پورے صحابہ کرام ہدایت یافتہ ہے اور پورے صحابہ کرام کی اتباع اور ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ ایسے ہی نبی سے جن کا خون کا رشتہ تھا، نبی سے جن کا نسب کا رشتہ تھا، ایسے لوگوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جیسے صحابہ ہمارے پاس محترم، مقدس، مقتدی ہے، ایسے ہی اہل بیت بھی ہمارے لیے محترم، مقدس اور مقتدی ہے۔ جیسے صحابہ کی اتباع پر نجات ہے، ایسے ہی اہل بیت کی اتباع پر بھی نجات ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہمارے ذہن میں ہو اور اپنی نسلوں کو بھی یہی بات سمجھائیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین دے کر مبعوث کیا، بھیجا۔ دین کامل کب ہوگا؟ جب گھر کے اندر بھی اللہ کا احکام ہو اور گھر کے باہر کی زندگی میں بھی اللہ کے احکام ہو۔ تو اب گھر کے اندر کا دین نبی سے لینے کے لیے اللہ نے 11 بیویاں، 4 بیٹیاں، 4 داماد دیے، جن کو اہل بیت کہتے ہیں۔ گھر سے باہر کا دین سیکھنے کے لیے
اللہ نے نبی کو 1,24,000 صحابہ کرام دیے ہیں. گھر والا دین مسلمانوں کو اہل بیت سے ملا، گھر کے باہر کا دین مسلمانوں کو صحابہ کرام سے ملا. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم صحابہ کا بھی احترام کریں، ان کی اتباع کریں، اور اہل بیت کا بھی احترام کریں اور ان کی اتباع کریں. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات یہ ہے، اسلام میں بڑے بڑے لوگوں کے درمیان درجے بنائے گئے جس کو اسلام کی زبان میں فرق مراتب کہتے ہیں. انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، ان میں بھی اللہ نے سٹیجز اور مرتبے بنائے. نبی سے افضل رسول ہوتے ہیں، رسولوں میں بھی افضل اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں. نبی کم درجے کے ہوتے ہیں، رسول ان سے بڑے درجے کے ہوتے ہیں. رسولوں میں بھی جو بڑے درجے کے ہوتے ہیں ان کو اولو العزم کہتے ہیں. اب یہ میں اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، بس سمجھ جائیے آپ. اولو العزم میں بھی جو افضل ہوتے ہیں وہ پیغمبر افضل ہوتے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 پیغمبر انبیاء کی جماعت میں سب سے افضل ہیں. نبیوں سے افضل رسول ہوتے ہیں، رسولوں سے افضل اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں، اولو العزم پیغمبروں سے افضل وہ پیغمبر ہوتے ہیں جن کو کتاب دی گئی، اور یہ 4 پیغمبر ہیں. ان 4 پیغمبروں میں بھی امام الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ نبیوں کے درمیان مرتبوں کا فرق ہے. ایک بات. دوسری بات، فرشتوں کے درمیان بھی مرتبوں کا فرق ہوتا ہے. تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے وہ فرشتے ہیں جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں. ان فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہ فرشتے ہیں جن کو 4 مقرر فرشتے کہا جاتا ہے. اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، جبرائیل، یہ تمام فرشتوں کی جماعت میں سب سے افضل ہے. ان 4 فرشتوں میں بھی سب سے افضل حضرت جبرائیل ہے. گویا جبرائیل امام الملائکہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے. جیسے آپ نے نبیوں کے مراتب سنے، فرشتوں کے مراتب سنے، ایسے ہی نبی کو دیکھنے والے مسلمان ان کو صحابی کہتے ہیں، جماعت کو صحابہ کہتے ہیں. ان صحابہ کے درمیان بھی مراتب کا فرق ہے. تمام صحابہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں، لیکن ان تمام صحابہ میں افضل وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے. چونکہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنا جگر گردے کی بات تھی. صبح میں مسلمان ہوئے بول کے معلوم ہوا شام میں روڈ پہ نام آ جاتا تھا، عامر عتیق کا مرڈر کرے تو 100 اونٹ، ابو بکر کا مرڈر کرے تو 50 اونٹ، بلال کو مارے تو 10 اونٹ. ایسے اعلانات لگتے تھے مسلمانوں کے نام سے. اس لیے فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ مسلمان ہوئے وہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے. ان صحابہ کرام میں بھی افضل وہ لوگ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، کیونکہ بدر پہلی جنگ تھی، بے سر و سامانی کے حالت میں لڑنے گئے تھے. وہ جنگ نہیں تھی، موت کا کنواں تھا، جہاں 313 کو 1000 سامان اور اسلحہ سے لیس لشکر جرار سے لڑنا تھا. وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے لیے سب سے پہلے جان دی وہ بدری ہیں. یہ تمام صحابہ کرام میں سب سے مقدس بدری صحابہ ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان 313 صحابہ کا نام پڑھ کر کوئی دعا کی جائے، آج بھی ان کے نام میں یہ تاثیر ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. امام بخاری نے ان 313 کے پورے نام اپنی کتاب میں رقم کیے.
ان 313 میں بھی افضل ترین صحابہ عشرہ مبشرہ ہے، وہ 10 صحابہ ہیں جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ دیکھے ہوں گے مسجدوں میں کچھ صحابہ کے نام لکھے ہوتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، عبیدہ، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ، زبیر ابن عوام۔ یہ 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو ایمان کی حالت میں اس دنیا میں زندہ ہونے کی حالت میں سرکار نے کہا جنتی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں جو تمام بدریوں میں افضل ہیں۔ ان 10 صحابہ اکرام میں 4 خلفاء راشدین پورے صحابہ میں افضل ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، یہ عشرہ مبشرہ میں بھی افضل ہے۔ ان چاروں صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ محمد الرسول اللہ امام الانبیاء، جبرائیل امام الملائکہ، ابو بکر صدیق امام الصحابہ، امیر الصحابہ، خلیفۃ الصحابہ، خلیفۃ المسلمین ہے۔ یہ تیسری بات تھی آپ کو صحابہ اکرام کے موضوع کو سمجھنے میں مدد ملنے کے لیے عرض کی گئی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا تذکرہ آج سے انشاءاللہ شروع کیا جائے گا، اور چند مہینوں میں خلفائے راشدین کے مبارک زندگی کے مبارک پہلو آپ کے سامنے عرض کیے جائیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، 3 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، قرآن، حدیث، صحابہ۔ قرآن اور حدیث سے جو کرنٹ آتا ہے وہ ہمارے دماغ میں آتا ہے، صحابہ کی زندگی پڑھنے اور سننے سے جو کرنٹ آتا ہے وہ ہمارے دل میں آتا ہے۔ قرآن و سنت پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، صحابہ کی زندگی پڑھنے اور سننے سے عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، صحابہ کا مبارک تذکرہ پڑھیں گے سنیں گے اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام ہی قرآن کے سب سے پہلے عمل کرنے والے، سب سے پہلا نماز پڑھنے والا صحابی، سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والا صحابی، سب سے پہلے اسلام کے ہر عمل کو پورا کرنے والے صحابی۔ اس لیے صحابہ اکرام معیار حق ہے۔ معیار حق کا کیا مطلب؟ پہلے ترازو ہوتا تھا، دیکھیے ایسا تولتے تھے، 2 طرف اس کے وہ ہوتے تھے، بیچ میں ایک کاڑی آتی تھی، وہ کاڑی بتاتی تھی کہ یہاں بھی 1 کلو کا بٹ ہے، یہاں بھی 1 کلو کا چاول ہے۔ اگر وہ کاڑی ہٹ گئی تو چاول نکالتے تھے، اور اگر ادھر ہٹ گئی تو ترازو کا بٹ نکالتے تھے۔ تو وہ جو کاڑی ہے بیچ میں جو آپ کو بتائے گی کہ بٹ زیادہ ہے چاول زیادہ ہے، وہ کاڑی ہے صحابہ، میرے عمل کو بتانے والے، میرے عمل کی کیا کہتے ہیں، میرا عمل صحیح ہے یا غلط بتانے والے صحابہ، میرا عقیدہ صحیح یا غلط ہے بتانے والے صحابہ۔ اب مثال کے طور پہ میں بولا کہ میں مہدی ہوں، آپ لوگوں میں سے کون بھی اندھے میرے مرید رہے تو مان لیتے، جو صحابہ کو پڑھا، صحابہ کو سنا، انہیں گمراہ نہیں ہوتا۔ صحابہ بتا کے گئے مہدی کیسا ہوتا ہے، صحابہ سمجھا کے گئے مہدی کیسے ہوتے ہیں، اس لیے گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے صحابہ اکرام۔ جو صحابہ اکرام کو پڑھ لیے سن لیے وہ زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے حضور نے کہا عرب میں لوگ رستہ ستاروں کی روشنی میں طے کرتے تھے، لائٹاں نہیں تھے، ستاروں کو دیکھ کے اندازہ کرتے تھے، یہ ستارہ ہے تو یہاں ہیرا گڈھا ہے، وہ ستارہ ہے تو وہاں پہ نام پلی ہے، ایسا ستاروں کو دیکھ کے راستے طے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، زمین پر راستہ ستاروں سے ملتا، آسمان پر راستہ میرے صحابہ سے ملتا۔ زمین کا راستہ ستاروں سے طے ہوتا، عرش کا راستہ، آخرت کا راستہ صحابہ سے طے ہوتا۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے،
آئندہ جمعہ بھی وقت سے پہلے آئیے. جو باتیں میں آپ کو ابو بکر صدیق کی مبارک زندگی کے بتاؤں گا، ممکن ہے میں بھی پہلی ہی دفعہ وہ باتیں آج پڑھ کے آیا ہوں، اور آئندہ بھی میں جو سناؤں گا آپ کو بھی احساس ہوگا 50 سال میں پہلی بار ابو بکر کو اتنے قریب سے دیکھا. سب سے پہلے آپ کا نام ہے عبداللہ. ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اصل آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. آپ کی ولادت حضور کے پیدا ہونے کے 2 سال کے بعد ابو بکر پیدا ہوئے، یعنی سرکار ابو بکر سے 2 سال کے بڑے تھے. حضور کے پیدا ہونے کے 200 سال. حضور عام الفیل، ابرہا نے کعبے کو توڑنے کے لیے جو لشکر لے کر آیا تھا، اس سال حضور کی ولادت ہوئی. ابو بکر عام الفیل کے 2 سال 6 مہینے کے بعد پیدا ہوئے. ہجرت کے 50 سال پہلے ابو بکر پیدا ہوئے. آپ کی ولادت کے وقت آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا. آپ کے ابو کا نام عثمان تھا، آپ کے امی جان کا نام سلمہ تھا. آپ کی کنیت ابو بکر تھی. آپ کے ابا کی کنیت ابو قحافہ تھی. آپ کے امی کی کنیت ام الخیر تھی. کنیت کیا ہے؟ کوئی اچھا کام کرے تو وہ کام پہ اس کا نام رکھ دیتے، اس کو کنیت بولتے. بعض دفعہ بیٹے کے نام کے ساتھ باپ اپنا نام جوڑ لیتے، اس کو بھی کنیت بولتے. جیسے کسی کے بیٹے کا نام زید ہے تو انہوں اپنا نام ابو زید رکھ سکتے ہیں. تو ابو بکر کے بیٹے کا نام بکر تھا، تو اس بیٹے پر ان کی کنیت ابو بکر رکھی گئی. آپ کا نام ابو بکر تھا اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق تھا. 2 لقب تھے آپ کے، ایک صدیق، دوسرا عتیق. آپ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، مشرک ماحول میں پیدا ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد کسی نے ابو بکر سے پوچھا تھا، زمانے جاہلیت میں شراب پیے تھے کیا؟ جوا کھیلے تھے؟ بت پرستی اور شرک کرے تھے؟ ابو بکر نے کہا، میں عرب کے ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی شراب پیے نہیں اور شرک اور بت پرستی سے پاک رہے. جب ابو بکر 4 سال کے تھے، ان کے ابا جان نے ان کو ایک بار سمجھا کر بت خانے لے کر گئے اور بولے، بیٹا تیری کچھ تمنا ہے تو یہ بتوں سے مانگ، بت تیری تمنا کو پورا کریں گے. ابو بکر وہاں گئے. ارشاد الساری بخاری کی شرح ہے، اس میں ملا علی قاری نے لکھا، ابو بکر اس روم میں گئے اور بت کو دیکھ کے کہنے لگے، انی جائعون، میں بھوکا ہوں، میں کھانا کھلاؤ. میں پیاسا ہوں، میں کو پانی پلاؤ. بت کچھ نہیں کرا. غصے میں باہر سے پتھر لا کے بتوں کو توڑ دیے. یہ منظر دیکھنے کے بعد ابو قحافہ کو بہت غصہ آیا. آ کے ان کے بیگم کو بولے، تمہارا بیٹا کیسا کرا، دیکھو اب اس کی خیر نہیں ہے. تو ان کے امی جان ام الخیر سلمہ نے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، میرے بچے کو کچھ مت کرو، میں اس کے بارے میں تم کو کچھ بتاتی ہوں. جب میں حمل سے تھی، تم تو میرے پاس نہیں تھے، تجارت کے سفر پر گئے تھے. میں جب کبھی تنہا ہوتی تھی، غیب سے مجھ کو ایک آواز آتی تھی. کیا آواز آتی تھی؟ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولی محمد صاحب و رفیق. اے اللہ کی بندی، حقیقی بات یہ ہے، تیرے کو ایسے بیٹے کی خوشخبری ہے جو بڑا بانصیب ہے. آسمان میں جس کا نام صدیق ہے، زمین میں جس کا نام عتیق ہے، محمد الرسول اللہ کا زندگی بھر جو رفیق ہے، وہ بچہ تیرے گود میں پلنے والا ہے. یہ آوازیں 24 پہر جب بھی میں تنہا ہوتی تھی، غیب سے یہ آوازیں آتی تھی. آج میرے بچے نے یہ کام کر کے بتا دیا، یہ میرے بچے کی بڑی عجیب شان ہوگی، اس لیے آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے. شور کی عمر کو پہنچے. اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کسی بندے کو بنانا چاہتے ہیں نا، ماحول بنا دیتے، ویسا پورا قدرت کا نظام بدل دیتے اس آدمی کے واسطے. ابو بکر کے واسطے کیسا بدلے دیکھیے. ایک دن درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس درخت سے آواز آئی، اے ابو بکر
ایک نبی آخر میں تشریف لانے والے ہیں, اگر تم ان کی زندگی میں رہو تو ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو. یہ آواز درخت سے آئی. ابو بکر پریشان ہوئے, ایک عیسائی کے پاس گئے اور اس کو یہ آواز کے بارے میں بتایا. عیسائی بولا بیکار کی چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک بحیرہ راہب تھا, اس کے پاس ابو بکر گئے اور درخت سے آنے والی ان آوازوں کے بارے میں بتایا. تو اس راہب نے کہا, میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا وہ شخص ہوگا جو قبیلہ بنی طے کا ہوگا اور اس کی ناف کے اوپر کالی تل ہوگی. اگر تم وہ شخص ہوگے تو تمہاری ناف کے اوپر کالا تل ہوگا. اس کے بعد اس بحیرہ راہب نے ابو بکر سے کہا, اگر تمہاری اجازت ہو میں کرتا اٹھا کر دیکھوں گا, اگر وہ تل تمہاری ناف کے اوپر ہے تم ہی وہ شخص ہیں جو آخری نبی پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. اس کے بعد کرتا اٹھایا گیا تو ابو بکر صدیق کی ناف کے اوپر ایک کالا تل تھا. کہاں تھا یہ لکھا ہوا؟ تورات اور انجیل میں تھا ابو بکر کا تذکرہ, ان کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ, ان کے شکم پر پائی جانے والی کالی تل کا تذکرہ. ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے پاس امیہ بن خلف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. امیہ بن خلف کو بھی معلوم تھا کہ ایک نبی آخر میں آنے والے ہیں, تو اس نے ابو بکر صدیق کو کہا, معلوم ہوا تمہارے قریش کے خاندان میں کوئی نبی آنے والا ہے. یہ سنتے ہی ابو بکر بے چین ہو گئے, سیدھا آئے یہودی عالم کے پاس, اس کو پوچھنے لگے کیا قریش میں کوئی نبی پیدا ہونے والے ہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں. پھر کہا اچھا بتاؤ اس نبی کی تعلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ شرک سے روکیں گے, ظلم سے روکیں گے, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اس یہودی نے کہا تم اگر قبیلے بنی طے کے ہو تو پہلا وہ شخص جو آخری نبی پر اسلام قبول کرنے والا ہے وہ قبیلہ بنی طے کا ہی ہے, اور ممکن ہے وہ تم ہی ہوگے. یہ دوسری بات ہوئی. اس کے بعد ایک دن ابو بکر صدیق رات میں سو رہے تھے. یہ واقعہ ارشاد الساری میں بھی لکھا ہوا ہے, اور یہ واقعہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ازالت الخفا میں بھی لکھا ہوا ہے. خواب میں حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کعبے سے ایک نور نکلا, جو نور کعبے کی مکہ کی گلیوں میں بکھیرنے لگا, تقسیم ہونے لگا. اس کے بعد وہ نور جمع ہو کر ابو بکر کے گھر میں آ گیا. یہ خواب آپ نے دیکھا. صبح اٹھے اور تعبیر دینے والوں سے تعبیر مانگی تو لوگوں نے بتایا آخری نبی اس دنیا میں آنے والے ہیں اور اس آخری نبی پر سب سے پہلے اسلام لانے والے تم ہی ہو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. یہ تیسرا واقعہ ابو بکر صدیق کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہوا. چوتھا واقعہ یہ ہوا, آپ یمن میں تجارت کے واسطے تشریف لے گئے تھے. مقام ازد میں ایک جگہ رکے, وہاں ابو بکر صدیق کو ایک عالم نے دیکھ کر روکا. پوچھا کہ تم عرب کے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں عرب کا ہوں. تم قریش کے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں قریش کا ہوں. تم قبیلے طے کے ہو؟ ابو بکر نے کہا ہاں طے کا ہوں. تب اس عالم نے کہا تم ہی میں آخری نبی تشریف لانے والے ہیں اور ممکن ہے تم ہی وہ پہلے شخص ہو جو اس آخری نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو گے. یہ پوری پیشین گویا بشارتیں قدرت کے کرشمے ابو بکر کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اس کے بعد غار حرا پر نبی پر وحی آئی. آپ وحی کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے ملاقات کرے عورتوں میں. باہر آ کر آپ نے سب سے پہلے جس کے سامنے نبوت کا اعلان کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق کے سامنے جیسا ہی یہ ذکر آیا, ابو بکر صدیق نے پوچھا آپ نبی ہے بول کے کیا دلیل ہے؟ تو حضور نے کہا میرے نبی ہونے کی دلیل تمہارا وہ خواب ہے جس میں تم نے دیکھا تھا کہ نور مکہ سے نکل کر تمہارے گھر میں آ کے جمع ہو رہا. میری نبوت کی دلیل وہ یہودی عالم ہے جس نے تمہارے شکم میں